وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 2055 سے شروع کرنا ہے ہم نے۔ باب ما یتنزہ من الشبہات، باب ما یتنزہ من الشبہات، پرہیز کرنا، منزہ کہتے ہیں پاکیزہ کر لینا، پاک کر لینا، پرہیز کرنا شبہات سے۔ قال حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن منصور عن طلحة عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتمرتن کھجور کے پاس سے، مسقوطتن گری ہوئی، ٹھیک ہے، سقطہ گرنا کسی چیز کا۔ فقالا تو آپ نے فرمایا لولا اگر نہ ان تکون صدقتن، یعنی اگر اندیشہ ہوتا مجھے کہ یہ صدقہ کی ہے، لأکلتها تو میں اس کو کھا لیتا، یعنی بھوک بھی تھی، طلب بھی تھی، لیکن ایک اندیشہ تھا کہ یہ کھجور صدقے کی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی ملی، تو آپ کے گھر میں تو صدقے کی یعنی زکوٰۃ کی اور اس طرح کھجوریں جو ہیں وہ آئی ہوتی تھیں تقسیم کے لیے، تو ان میں سے کوئی کھجور آپ کے کپڑوں سے اٹک کر وہ آپ کے بستر پر گر پڑی ہو، تو اس شبہ کی بنا پر آپ نے اسے کھانے سے پرہیز کیا تھا۔ تو ایک زیادہ جو تفصیلی روایت ہے اس میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں واپس اپنے گھر جاتا ہوں تو اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، پھر میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہو، اس لیے اسے پھینک دیتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے گھر میں ملی ہے نا، اپنے گھر میں ملی ہے تو اس لیے شک جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھجور صدقے کی ہو۔ اور کیونکہ احتمال تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو ہر وقت یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہوتی تھیں، آئی ہوتی تھیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے اس کھجور کو کھانے سے پرہیز کیا ہو، ورنہ آپ پر ایسا کرنا واجب نہیں تھا، کیونکہ گھر میں جو چیز موجود ہوتی ہے کھانے کے لیے اس کی اصل تو یہ ہے کہ وہ جائز ہے، لیکن شک پڑ گیا نا، کیونکہ وہی چیزیں جو ہیں وہ موجود بھی ہوتی تھیں گھر پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ صدقہ لینا حرام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پرہیزگاری کے طور پر چھوڑ دیا اور اس کو استعمال نہ کیا۔ اور اسی طرح سے مسند احمد میں جو روایت ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سخت بے قراری اور پریشانی میں بیدار رہے، آپ سے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے ایک گری پڑی کھجور کو کھا لیا تھا، اس کے بعد یاد آیا کہ گھر میں صدقے کی کھجوریں بھی تھیں جنہیں غرباء میں تقسیم کرنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ اس کھجور کے متعلق آپ کو یقین نہیں تھا کہ یہ گھر کے استعمال کے لیے رکھی ہوئی کھجوروں میں سے ہے یا صدقے کی کھجوروں میں سے ہے۔ تو ان تمام جو واقعات ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر گری پڑی کھجور کو کھانے سے پرہیز کیا تھا، اس شبہ کے ڈر سے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو۔ جب جو شبہ ہے نا، ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی نا کہ اب آپ فرض کریں آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں،
کوئی ان نون لوگ ہیں، آپ ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ، یا آپ کسی ادارے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو چائے پیش کی جاتی ہے، تو کیا آپ اب یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام کے پیسوں سے ہو ان کی آمدن، تو لہٰذا میں نہیں لیتی؟ تو پھر تو آپ دیکھیں کہ کوئی کتنا لمٹ ہو جائے گا نا سارا، کہ کوئی کسی کے گھر سے کتنا کھا سکتا ہے یا پی سکتا ہے. تو ایسا کرنے کا ہمیں نہیں کہا گیا. تمام چیزوں کی جو اصل ہے وہ اباحت ہے، یعنی اس کی اجازت ہے. اور یہاں پر کیونکہ شبہ کی دلیل تھی، کیونکہ گھر میں بہت زیادہ کھجوریں آیا کرتی تھیں صدقے کی، تو ایک دلیل موجود تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی ہو، تو اس لیے پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. تو لہٰذا شبہ کی جب دلیل مل رہی ہو، اسی طرح پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک کتا شکاری جو ہے اپنا سدھایا ہوا، جس پر میں بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑتا ہوں، پھر میں جب شکار لینے جاتا ہوں تو میں ایک اور کتے کو بھی پاتا ہوں، تو دلیل مل گئی نا شبہ کی کہ ایک اور کتا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ مارنے سے یہ شکار جو ہے یہ مرا ہو، تو پھر تو یہ ذبیحہ نہ ہوا. تو پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم چھوڑ دو. بابو من لم یر الوساوس ونحوها من الشبہات، جس نے وسوسہ وغیرہ کو مشتبہ امر خیال نہ کیا. ٹھیک ہے، شبہات دلیل سے ثابت ہوں گے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ وسوسہ جو ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینة عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمه قال شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے شکایت کی، یجد فی الصلاۃ شیئا، جو اپنی نماز میں کچھ محسوس کرتا ہے، ایقطع الصلاۃ، کیا وہ توڑ دے نماز، یعنی اس کو لگتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. اور یہ جو وسوسہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نماز کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں. اور بعض اوقات 2-3 مرتبہ مجھے لوگوں نے یہ بتایا، خواتین نے، کہ ان کی بیٹیوں کو یہ وسوسے لاحق ہیں، اور وہ نماز توڑ کے، ایک نے تو کہا کہ وہ اتنی دفعہ جا جا کے وضو کرتی ہے بچی کہ اینڈ میں وہ ہلکان ہو کے تو وہ جائے نماز کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے، اتنی دفعہ اس نے وضو کیا ہوتا ہے. تو یہ سب جو ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں، جن کی وجہ سے وہ انسان کو عبادت سے روکنا چاہتا ہے. جس انسان میں خیر زیادہ دیکھتا ہے اس کو بھی وسوسوں کا شکار کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ چھوڑ دے نماز، توڑ دے نماز؟ قال لا، فرمایا نہیں، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ وہ سنے کوئی آواز یا پائے کوئی بو، کہ ایکچولی کچھ خارج ہو اس کے جسم کے اندر سے، اور پھر وہ نماز توڑے گا، ورنہ ادروائز وہ نماز نہیں توڑے گا. اور یہ ایک جو فقہا کی ٹرم ہے کہ سبیلین سے جو کچھ نکلتا ہے، یہ 2 جو راستے ہیں ان کو سبیلین کہا گیا ہے. کنایا ہے ذرا لینگویج کو نفیس کرنے کے لیے، کہ سبیلین سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ ادروائز شکوک و شبہات سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ جو قاذورات ان کو کہتے ہیں نا، کہ جو ہماری اندر کی گندگی ہے جس کو ہم نکالتے ہیں باہر، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، تو قاذورات کا اصول یہ ہے کہ جب تک یہ جسم کے اندر ہے نا، تو چاہے جتنا بھی اندر انسان کو بے شک پریشان ہی کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ وضو نہیں توڑتی. وضو ٹوٹتا ہے جب یہ ہمارے اندر سے باہر نکلتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو وسوسہ ہے تو اس وسوسے کی وجہ سے آپ نماز نہیں توڑیں گے. وقال ابن ابی حفصۃ عن الزہری لا وضوء الا فیما وجدت الریح او سمعت الصوت. ابن ابی حفصہ امام زہری سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وضو اس وقت تک لازم نہیں ہوتا جب تک کہ تو بو نہ پائے یا آواز نہ سنے. تو یہاں پر اب امام بخاری نے وسوسے کی حقیقت بیان کی ہے کہ یقین اور ایمان کے ساتھ ثابت شدہ جو چیز ہے نا، اب یقین اور ایمان کے ساتھ ثابت شدہ کیا ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، اور وضو کر کے آپ نماز کی جگہ پہ آپ کے کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، پھر آپ کو وسوسے آنے شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، تو اس وقت پھر یہ وسوسے جو ہیں وہ آپ کے وضو کو نہیں توڑیں گے، اس وسوسے کی پیروی جائز نہیں ہے.
قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان قوما، کچھ لوگ، یأتوننا باللحم، وہ لاتے ہیں ہمارے پاس گوشت، یعنی تحفے کے طور پہ ہمیں دیتے ہیں، لا ندری، نہیں ہم جانتے، اذکروا اسم اللہ علیہ ام لا، کہ کیا انہوں نے لیا اس پر اللہ کا نام یا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم اللہ علیہ وکلوہ، اس کے اوپر اللہ کا نام لو اور اس کو کھا لو۔ اب یہ جو لوگ لایا کرتے تھے نا گوشت مسلمانوں کے پاس، یہ نئے نئے مسلمان تھے، تو مسلمانوں کو ایک وسوسہ، ایک شک لاحق ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی تک انہوں نے صحیح طرح سے ذبح کرنا سیکھا نہ ہو، یا انہوں نے صحیح طرح سے ذبح نہ کیا ہو، یا بسم اللہ پڑھنی یہ بھول گئے ہوں۔ اب یہ احتمال کہ کسائی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے، یہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ فرما دیتے کہ ہو سکتا ہے وہ بھولے ہوں تو تم مت کھایا کرو، تو آپ سوچیں کتنی مشکل ہو جاتی۔ یہ کون کنفرم کرتا کہ ہر ذبح کرنے والے نے بسم اللہ پڑھی تھی؟ تو لہٰذا اگر وہ مسلمان ہے اور وہ نون ہے کہ وہ اسلامی طریقے پر وہ ذبح کرتا ہے، تو پھر آپ اس سے یہ حسن ظن رکھیں گے کہ اس نے بسم اللہ پڑھی تھی۔ اگر آپ کو یہ شک لاحق ہو گیا ہے کہ اس نے بسم اللہ شاید نہ پڑھی ہو، وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو نہیں آتا تھا، اس کو کنفرم نہیں تھا، تو پھر آپ خود بسم اللہ پڑھ لیں اس پر اور آپ اس کو کھا لیں۔ یہاں سے اس بات کی دلیل بہرحال نہیں نکلتی ہے کہ جو بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں یا جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، تو اب تو خیر حلال بہت ملتا ہے، لیکن اگر حلال جہاں پر اویلیبل نہ ہو تو حرام جھٹکے والا گوشت اٹھا کے لے آئے اور اس پر بسم اللہ پڑھی اور کھا لیا، یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی نان مسلم نے ہی اس کو کیا ہے، اس کے پیسز کیے ہیں، اور سلاٹرنگ بھی نہیں ہوئی ہوتی جو اسلامی طریقے کی ہے کہ سارا خون نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سلاٹرنگ کچھ اب جو طبقات ہیں ویسٹ میں وہ کرتے بھی ہیں نان مسلم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے گوشت جو ہے وہ صاف زیادہ ہو جاتا ہے، خون اندر سے سارا نکل جاتا ہے، تو وہ پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کیونکہ وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ نہیں آپ کھا سکتے خود سے بسم اللہ پڑھ کے۔ صرف وہ جو نئے نئے مسلمان ہیں ان پر اگر آپ کو یہ وسوسہ گزرا ہے کہ شاید بھول گئے ہوں تو آپ پڑھ لیں اور آپ کھا لیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی اصل میں غرض ان لوگوں کا جو خوف ہے، جو وسوسہ زدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو بات بات پہ وسوسے آتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس وسوسے کی کہ صرف اس لیے شکار کا گوشت نہ کھایا جائے کہ شاید وہ شکار کسی اور شخص نے کیا ہوگا، اس سے وہ جانور بھاگ گیا ہوگا، کسی اور اس کے وہ ہتھے چڑھ گیا ہوگا، یعنی اس طرح سے ایک لگاتار ایک چین جو ہے نا وہ کہانیوں کی وہ ذہن میں بنتی ہے، اور وہم کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس کو ذہن سے جھٹک دے اور صرف یقین پر توجہ دے۔ اور آج تو الحمدللہ ہر مسلمان دین اسلام سے بخوبی واقف ہے، ہر جگہ پر آپ کو جانور ذبح کرنے والے مسلمان ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی بھی یہ دلیل ہے کہ ضرور انہوں نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا ہوگا کہ جو طریقہ ہمارے لیے پرسکرائبڈ ہے۔ بابو قول اللہ عز وجل وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، سورہ الجمعہ آیت نمبر 11۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے۔ قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اثنا میں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ اقبلت، جب آیا، آ پہنچا، من الشامی، شام سے، سیریا سے، عیرن، قافلہ، تحمل طعامن، اٹھائے ہوئے تھا کھانا،
فلتفتو تو التفات کیا لوگوں نے الیہا اس کی طرف، حتیٰ یہاں تک کہ ما بقیہ نہ باقی رہا، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الا اثنا عشر رجلا مگر 12 آدمی، فنزلت تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا کہ جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو وہ بھاگ گئے، دوڑ پڑے اس کی طرف۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مدینہ میں جو ابتدائی زندگی تھی مسلمانوں کی، جب ہجرت کر کے مہاجرین بھی آ گئے، وہ چھوٹی سی مدینہ کی بستی، تو معاشی طور پر بوجھ تو بہت پڑا اور مسلمانوں کی حالت اچھی خاصی پریشان کن ہو گئی۔ تو اس وجہ سے غلہ جو ہے وہ کم آتا تھا۔ کچھ قریش کی اکنامک پالیسیز بھی اس طرح کی ہو گئی تھی، معاشی ناکہ بندی کی، اور کم تھیں چیزیں۔ کچھ یہود ہورڈنگ کر لیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ شام سے غلے اور اناج کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ آ پہنچا، اور ان کی جو قافلوں کی جو ایک طریقہ کار ہوتا تھا اپنی آمد کی اطلاع دینے کا، کہ وہ جیسے ٹرمپٹ بجاتے تھے، طبل بجاتے تھے اپنے آنے کا، تو وہ جو طبل بجا تو خطبہ سننے والے مسلمان بھی اس خیال سے چلے گئے اس طرف کہ ایسا نہ ہو کہ غلہ سارا بک جائے اور ہمارے ہاتھ، ہمارے حصے، ہمارے گھر والوں کے حصے کچھ بھی نہ آئے۔ تو یہ خطبہ چھوڑ کر جب کئی مسلمان چلے گئے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ہی نرم زبان استعمال کی ہے، لیکن عتاب کیا ہے کہ قافلے والے تو تمہارے رازق نہیں تھے، رازق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، رزق کے تمام اسباب بھی وہی مہیا کرتا ہے، لہٰذا آئندہ تمہیں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، اور نماز کا انتظار کرنے والا نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اور جمعے کا خطبہ تو ویسے بھی اس کی سماعت کرنے والوں کو تو نماز پڑھنے کے اندر ہی شامل کیا گیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ حدیث جو یہاں پر لائے ہیں کہ تجارت اگرچہ اچھی چیز ہے کیونکہ اس کا تعلق حلال روزی کمانے سے ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مذمت زدہ بھی ہو جاتی ہے، یعنی مذموم بھی ہو جاتی ہے، یعنی بلیم وردی ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ پریز وردی ہے، لیکن یہ بلیم وردی ہو جاتی ہے جب اسے اس سے زیادہ اہم اور ضروری چیز پر ترجیح دی جائے۔ سورہ نور میں آپ کو پتہ نا کہ ان لوگوں کی ایک تعریف کی گئی ہے کہ ان کو ان کی تجارت جو ہے وہ غافل نہیں کرتی نماز سے اور اللہ کے ذکر سے۔ تو جس وقت نماز کا وقت آتا ہے اس وقت اپنی تجارت کو چھوڑ کر نماز کی طرف چلے جانا ایک بہت بڑا ایک ایمان کی علامت ہے۔ تو ان سب اہل ایمان کو چاہیے تو اصل میں یہ تھا نا کہ آخر نماز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اور جو قسمت میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رازق ہونے کی حیثیت سے ان کی قسمت میں لکھا تھا، وہ تو ان کو مل جانا تھا، لیکن یہ سب تجارت کی طرف چلے گئے، تقریباً سب، اور 12 لوگ جو ہیں یہ رہ گئے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ تجارت ان کے لیے بلیم وردی بن گئی، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا باعث بن گئی۔ اور جو پوری آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا، کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بابو من لم یبالی من حیث کسب المال، جس نے پرواہ نہ کی کہاں سے کمایا اس نے مال۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان، آئے گا انسانوں پر ایک زمانہ، لا یبالی نہیں وہ پرواہ کرے گا، المرء آدمی، ما اخذ منہ جو لیا اس نے، امن الحلالی کہ کیا وہ حلال تھا، امن الحرام یا وہ حرام میں سے تھا۔ بس انسان کو اپنی جو میٹیریلزم ہے وہ اتنا زیادہ اس کو محبوب ہو جائے گا
اور دنیا کی جو حصول ہے وہ اتنا زیادہ اس کو عزیز ہو جائے گا کہ یہ تو اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ مجھے تو یہ بھی دیکھنا تھا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور بیسکلی کیونکہ تجارت کا تعلق مال کے ساتھ ہے، مال ہی ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، پروڈکٹس ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنہ مال سے خبردار کیا، اور امام بخاری اس حدیث کو کتاب البیوع میں لے کر آئے، کیونکہ انسان کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کا جو ذریعہ ہے اس کو اچھی طرح سے جان پہچان لے کہ کہیں اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے۔ کمانے کے لیے حلال ذرائع کا انتخاب کریں، اور حرام چاہے کتنا بھی اٹریکٹ کر رہا ہو اس کی طرف نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام لوگ سود خوری میں مبتلا ہوں گے، اگر کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا تو بھی اس کی گرد و غبار ضرور اسے متاثر کرے گی۔ بابو التجارتی فی البر وغیرہ، خشکی وغیرہ میں تجارت کرنا۔ امام بخاری کا جیسے جیسے انسان پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ویژن دے رکھی تھی کہ اگر تجارت کرنی ہے تو تجارت میں تو سفر بھی ہوتا ہے، تو کیسا کیسا سفر جو ہے وہ ثابت ہے کہ تجارت کے لیے آپ خشکی کا سفر بھی کر سکتے ہیں، آپ سمندر کا سفر بھی کر سکتے ہیں، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ ہوائی سفر بھی کر سکتے ہیں۔ وقولہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل کا یہ قول، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وقال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں، کان القوم، تھے کچھ لوگ، کچھ صحابہ، یتبایعون، وہ خرید و فروخت کرتے تھے، ویتجرون، اور وہ تجارت کرتے تھے، ولیکن، اور ولیکنہم، اور لیکن جب وہ، اذا نابہم حق، جب ان کے سامنے کوئی حق آتا، من حقوق اللہ، اللہ کے حقوق میں سے، یعنی نماز کا ہی وقت آ گیا ہے، قتال فی سبیل اللہ کی پکار آ گئی ہے، لم تلہہم تجارت، تو نہیں غافل کرتی تھی ان کو تجارت، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، حتی یؤدوہ الی اللہ، یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر لیتے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے اس حق کو وہ ادا کر لیتے۔ اب امام بخاری نے بیسکلی ایک عنوان آگے سمندری تجارت کا قائم کیا ہے، اس لیے مناسب یہی معلوم ہوا کہ اس مقام پر سمندری تجارت سے پہلے خشکی وغیرہ میں تجارت کا بیان کر لیا جائے۔ اور اس حدیث میں ویسے تو کوئی ڈائریکٹ تو ذکر نہیں ہے خشکی کی تجارت کا، لیکن عموماً تو لینڈ پر ہی ہوتی ہے نا تجارت، کہ مراد یہ ہے کہ مسلمان کے لیے خشکی، صحرا اور سمندر سب اس کے عمل میں داخل ہیں۔ سمندر کے اندر اس کی گہرائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق لکھا ہے، وہ اس کی تجارت بھی کر سکتا ہے، اور یہی تھا وہ ایک ویژنری، ایک اصول جس نے مسلمانوں کو مشرق مغرب دنیا کے ہر حصے میں پہنچایا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تفسیر عبد الرزاق میں آتا ہے کہ وہ بازار میں ہوتے تو اذان ہوتے ہی لوگ اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں آ جاتے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کا یہ طرز عمل دیکھا تو فرمایا کہ انہی حضرات کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج قال اخبرنی عمرو بن دینار عن ابی المنہال قال كنت اتجر فی الصرف، کہ ابو منہال یہ کہتے ہیں کہ میں صرف کا کاروبار کرتا تھا۔ صرف یعنی کرنسی کا، کرنسی جیسے یہ منی چینجز ہوتے ہیں نا۔ فسألت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، تو میں نے اس کے متعلق زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اور یہ سوال اسی لیے ہوتے تھے کہ کنفرم ہو جائے کہ ہمارا سورس آف انکم صحیح ہے یا نہیں۔ قال النبی، فقال، تو زید بن ارقم نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول. اور اسی طرح ایک اور جو سند ہے اس کے مطابق یہی ابو المنہال جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا، سألتو میں نے پوچھا، البراء ابن عازب و زید ابن ارقم میں نے پوچھا براء بن عازب اور زید بن ارقم سے، عن الصرفی صرف کے بارے میں، منی چینجر کے پیشے کے بارے میں، فقالا تو دونوں نے کہا، کننا تاجرینی ہم دونوں تاجر تھے، ہم دونوں تجارت کرتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الصرف کرنسی کے کاروبار کے بارے میں، فقالا تو آپ نے فرمایا، ان کان یدن بیدن اگر وہ ہو نقد بنقد، فلا بأس تو کوئی حرج نہیں، وان کان نسیئا اور اگر وہ ہو ادھار، فلا یصلح تو وہ جائز نہیں۔ یہ اب ایک بہت بڑا اصول آپ کو دے دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو خشکی کی تجارت میں ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں، کیونکہ سیدنا براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پیشہ تجارت سے منسلک تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مدینہ میں خشکی پر وہ تجارت ہوتی تھی، تو اس سے امام بخاری ان الفاظ سے اپنی بات کو پروف کر رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے صرف، اور صرف کا کاروبار، یہ کیا کاروبار ہے اور یہ کن صورتوں میں جائز ہے اور کس صورت میں یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ سونے چاندی کے جو سکے ہیں ان کا باہمی تبادلہ صرف کہلاتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، چاندی کے بدلے چاندی اور سونے کے بدلے سونا۔ اس کے جائز ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، دونوں کا وزن برابر ہو اور دونوں دست بدست ہوں۔ اگر ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہو، یا نقد کی صورت میں وزن میں کمی بیشی کی گئی ہو تو معاملہ حرام ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سونے کو چاندی یا چاندی کو سونے کے عوض خریدنا۔ اس صورت میں وزن کا برابر ہونا تو ضروری نہیں، 2 تولے چاندی اور 2 تولے سونا میں تو بہت فرق ہوتا ہے، تاہم اس کا نقد بنقد ہونا ضروری ہے۔ اگر کمی بیشی کے ساتھ معاملہ ادھار ہوا تو جائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں، آپ کے پاس ہے $1000 اور آپ کہتے ہیں کہ میں ڈالرز کو روپوں میں چینج کرانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ آج چلے گئے اور آپ نے وہاں پر ڈالرز دیے، آپ نے منی چینجر سے کہا کہ کیا ریٹ ہے آج کا ڈالر کا، اس نے آپ کو ڈالر کا ریٹ بتایا اور اس کے مطابق اس نے آپ کے سامنے ملٹیپلیکیشن کی اور آپ کو اس نے کہا کہ یہ اتنے کے بنتے ہیں اور آپ نے وہ لے لیے، یہ دست بدست تھا، ٹھیک ہے، اور اس دن کے ریٹ کے مطابق تھا اور یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہی منی چینجر یا ہم سونے چاندی پر اگر آ جائیں، کیونکہ یہ بھی نقدیاں ہیں نا، کیش ہے یہ بھی، سونے کے آپ جیولر کے پاس جاتے ہیں، آپ جیولر کے پاس جاتے ہیں اور آپ ایک سونے کا 5 تولے کا سیٹ آرڈر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیولر جو آپ سے کہتا ہے نا کہ آپ آج کا ریٹ لینا چاہیں گی یا جس دن میں آپ کو ڈیلیور کروں گا اس دن کا ریٹ لینا چاہیں گی، تو یہ چوائس ہی دراصل دینا درست نہیں ہوتا۔ ریٹ وہی لگنا چاہیے جو آج کا ریٹ ہے، یہی نقد بنقد ہے، چاہے پھر آپ پیسے بعد میں دے رہی ہیں، تھوڑا ایڈوانس دیتی ہیں، باقی پیسے آپ بعد میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر علیحدہ بات ہو جاتی ہے، لیکن ڈیسائیڈ ہو گیا نا، بیچنے والے کو بھی پتہ ہے اس نے کس بھاؤ بیچا، لینے والے کو بھی پتہ ہے اس نے کس بھاؤ لیا،
لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مہینے بعد کو دیکھیں گے تو اگر شوٹ کر گئی پرائس تو پھر تو خریدنے والے کا کتنا نقصان ہے، اور اگر وہ بالکل بیٹھ گئی پرائسز تو پھر بیچنے والے کا کتنا نقصان ہے. تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نسیئن میں آ جائے گا پھر. لیکن اگر آپ اسی دن کا جو بھی ریٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ سونے کا آج کا ریٹ لگائیں تو وہ نقد بنقد ہو جاتا ہے، چاہے پیسے پھر آپ ان کو کہیں کہ میں ایڈوانس میں اتنا دے رہی ہوں اور باقی پھر میں اپنی چیز لینے پر دوں گی، وہ نقد بنقد کی شرط پوری ہو جائے گی جب آپ پہلے دن کا، اس دن کا جس دن آپ آرڈر کر رہی ہیں اسی دن کا ریٹ آپ سونے کا لگوا لیں گی، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے سونے کو چاندی یا چاندی کو سونے کے عوض فروخت کرنا، تو اس میں اس کا نقد بنقد ہونا ضروری ہے. وہ بھی یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس 100 تولے چاندی ہے اور آپ وہ لے کر جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے اس کی قیمت برابر سونا دے دو، تو وہ بھی نقد بنقد ہونا چاہیے. نقد بنقد کا معنی کہ آپ کا ادھر ہی وہ وزن کرتا ہے، ادھر ہی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اتنے کی ہے اور اتنے میں آپ کا اتنا سونا آئے گا. ہو سکتا ہے 100 تولے چاندی میں 10 تولے سونا آتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ساری کر کے حساب کتاب تو وہ آپ کو بتائے گا کہ 10 تولے سونا ہے، آج سونے کی اتنی قیمت ہے تولے کی، آپ کو 10 تولے کے حساب سے اتنے پیسے ملیں گے. یہ ہے نقد بنقد، ٹھیک ہے. اچھا، فرض کریں کہ اسی وقت اگر وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا یا سونا نہیں دیتا اور آپ اس کو کہتی ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں سونے کا زیور بنا دو، تو وہ جو اس وقت ساری ڈیل ہے نا وہ اس وقت ہونی چاہیے، تو وہ نقد بنقد کی ہی صف میں آ جائے گا، اسی کے زمرے میں آ جائے گا کہ یہ چاندی تھی، اتنی چاندی میں اتنا سونا بنا، اس سونے کی آج یہ قیمت ہے، تو ان خاتون کو آج ہم اتنے کا سیٹ بنا کر دیں گے، چاہے پھر وہ ایڈوانس میں پیسے دیں اور باقی پیسے بعد میں دیں، وہ نقد بنقد ہی میں شمار ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر اس کو یہ رکھا جائے کہ چاندی تو آپ نے آج دے دی جیولر کو اور ساتھ اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت میں لگاؤں گا 1 مہینے کے بعد والی، تو اس میں تو کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو بیسکلی اسلام وہ جو نقصان ہے اس کے احتمالات جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے احکامات دیتا ہے. یہ جو احادیث ہیں یہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گی تفصیلی. باب الخروج فی التجارہ، تجارت کے لیے سفر کرنے کا بیان. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کا یہ فرمان، فانتشروا فی الارض، پس پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، ٹھیک ہے. تو اب اجازت کا بیان آ رہا ہے. ممانعت تھی کہ عین جمعے کے وقت، کہ جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو پھر چھوڑ دو خرید و فروخت کو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. اور اس ممانعت کے بعد اب اجازت دی جا رہی ہے کہ جمعہ پڑھ لیا تو اب تم اپنا دنیا کا کاروبار چلا سکتے ہو. اور امام بخاری کا یہاں یہ آیت لانے کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ تجارت اور خرید و فروخت کے لیے دوڑ دھوپ کرنے میں کوئی حرج نہیں، خواہ اس کے لیے دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے. کچھ لوگ ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند جگہیں ہیں اس دنیا میں وہ بازار ہیں. تو اس کی وجہ سے بازاروں میں آنے جانے میں ذرا اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس میں حرج محسوس کرتے ہیں، تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے. جو اگر بازار ہی بند ہو جائیں گے تو پھر دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا؟ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں کہاں سے اور کیسے لیں گے؟ تو بلا وجہ بازار جانا، ونڈو شاپنگ کرنا، اسپینڈ تھرفٹ ہونا، غیر ضروری چیزیں خریدنا، وہیں پہ دل لگنا، اور کیونکہ وہاں پہ پھر انسان فضول خرچی بھی کرتا ہے، اسراف بھی کر لیتا ہے، تو اس لیے یہ منع ہے، اس لیے اس کو ناپسند کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ان صورتوں میں یہ منع ہے، ورنہ ادروائز بازار جانا جو ہے وہ منع نہیں ہے اور نہ ہی ناپسندیدہ ہے اگر آپ تجارت کی غرض سے جاتے ہیں. قال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري
استأذن علی عمر رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری آئے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے اور اجازت طلب کی، فلم یؤذن لہ، تو ان کو اجازت نہ دی گئی، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، اور گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ کسی اور کام میں مشغول تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے۔ فرجع ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ لوٹ گئے، ففرغ عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے، فقال، تو انہوں نے کہا، الم اسمع صوت عبداللہ ابن قیس، کیا میں نے آواز نہیں سنی تھی عبداللہ بن قیس کی؟ اذنوا لہ، تو اس کو لاؤ میرے پاس، اذنوا لہ، اس کو لاؤ میرے پاس، قد رجع، تو وہ پھر واپس چلے گئے، ان کو بتایا گیا، فدعاہ، تو انہوں نے ان کو بلوایا، فقال، تو کہا ابو موسیٰ الاشعری نے، کننا نؤمر بذلک، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، یعنی انہوں نے پوچھا کہ آپ واپس کیوں چلے گئے تھے، اجازت نہیں ملی، اگر تو مل بھی جانی تھی تو آپ واپس کیوں چلے گئے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، یہی مینرزم سکھایا گیا ہے۔ فقال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تأتینی علی ذالک بالبینہ، تم اس پر لاؤ میرے پاس کوئی دلیل کہ واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ فانطلق الی مجالس الانصار، تو وہ چلے، وہ گئے انصار کی ایک مجلس کے پاس، فسألہم، تو ان سے سوال کیا، فقالوا، تو انہوں نے کہا، لا یشہد لک علی ھذا، اس بات پر تمہیں گواہی دے گا، الا اصغرنا، ہمارا سب سے چھوٹا، ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری۔ فذهب بأبی سعید الخدری، تو ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں ابو سعید خدری کو لے کر تو چل دیے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ فقال عمر، تو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، اخفی علی ھذا، کیا مجھ سے پوشیدہ رہا یہ، من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، الہان الصفق، مجھے مشغول رکھا تجارت نے، مصروف رکھا تجارت نے، بالاسواق، بازاروں میں، یعنی الخروج الی التجارہ، یعنی تجارت کی غرض سے باہر آنے جانے میں مشغول رہا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی 3 دفعہ اجازت لے، اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جائے، یہ تو مجھ تک پہنچی ہی نہیں۔ تو امام بخاری یہاں پر یہ حدیث کیوں لے کر آئے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ان کے سامنے بازار جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو کوئی چیز اس میں معیوب ہوتی، غلط ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ باب التجارتی فی البحر، سمندر میں تجارت کرنا۔ وقال مطر، مطر کہتے ہیں، مطر الوراق، یہ کہتے ہیں، لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، وما ذکرہ اللہ فی القرآن، اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، الا بحق، کہ وہ برحق ہے، ثم تلا، پھر انہوں نے تلاوت کی، وتری الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ، تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیرتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو۔ الفلک السفن، فلک کشتی کو کہتے ہیں، سفن۔ الواحد والجمع سواء، اور اس کی واحد اور جمع دونوں یکساں ہیں، الفلک ہی کہا جاتا ہے، فلک واحد کے لیے بھی آتا ہے اور فلک جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں، تمخر السفن الریح، چیرتی ہے کشتی ہواؤں کو، ولا تمخر الریح، اور نہیں چیرتی ہوا کو، شیئا من السفن، کوئی بھی کشتی، الا الفلک العظام، مگر بڑی بڑی کشتیاں، بڑی کشتیاں ہواؤں کو چیرتی ہیں، اور بڑی کشتیوں کا، شپس کا یہاں پر ذکر ہے، جیسے شپ ہوتے ہیں، یہ بڑی بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھیں، تو وہ ہواؤں کو چیرتی ہیں،
اور عموماً وہ تجارت ہی کے لیے یا لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہ استعمال ہوتی تھیں۔ وقال الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا، خرج فی البحر جو کہ سمندر میں نکلا، فقضا حاجتہ پھر اس نے اپنی ضرورت پوری کی، وساق الحدیث اور پھر پوری حدیث بیان فرمائی۔ قال حدثنی عبداللہ بن صالح قال حدثنا اللیث بہ۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ ہے وہ آگے امام بخاری نے پوری ڈیٹیل میں بھی بیان فرمایا ہے۔ باب وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَقَوْلُهُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دو فرمان کہ جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف بھاگ گئے، اور اللہ کا یہ فرمان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اس کا بیان۔ وقال قتادة كان القوم يتجرون، کچھ لوگ تھے جو تجارت کیا کرتے تھے، ولكنهم كانوا اذا نابهم حق من حقوق الله، لیکن جب ان کے سامنے آ جاتا کوئی حق اللہ کے حقوق میں سے، لم تلہہم تجارت، نہ غافل کرتی ان کو تجارت، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، حتی یؤدوہ الی اللہ یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر دیتے۔ قال حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلت عیر، آیا ایک قافلہ، ونحن نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الجمعۃ جمعہ کی، فانفض الناس تو لوگ بکھر گئے چل دیے، الا اثنی عشر رجلا سوائے 12 آدمیوں کے، فنزلت هذه الآیہ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایگزیکٹ حدیث ان آیات کے ساتھ پہلے بھی آ چکی ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے کہ سب سے جو ایک افیکٹو جو تشریح ہے، شرح ہے صحیح بخاری کی وہ لکھی فتح الباری، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری سے سہو ہوا ہے، یعنی وہ بھول گئے ہیں کہ یہ میں نے حدیث پہلے بھی لکھی ہے۔ تو باقی جو علماء ہیں ان کے بھی قرائن اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ عنوان اور حدیث دوبارہ آ گیا ہے۔ باب قولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو کی وضاحت۔ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة، جب خرچ کرتی ہے عورت، من طعام بیتہا، اپنے گھر کے کھانے میں سے، غیر مفسدۃ، بغیر کسی بگاڑ کی نیت سے، کان لہا اجرہا، تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے، بما انفقت، جو وہ خرچ کرتی ہے، ولی زوجہا، اور اس کے شوہر کو بھی اجر ملتا ہے، بما کسبا، کیونکہ وہ کما کر لاتا ہے، وللخازن مثل ذلک، اور خازن بھی اسی کی مثل ہے، یعنی جو ٹریجرر ہے، جو نہ تو گھر کی عورت ہے اور نہ ہی وہ کوئی ہے آدمی جو کما کے لاتا ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس کوئی امانت رکھوا دی گئی، اور جیسے کوئی دے دیتا ہے آپ کو، کوئی آپ کو زکوٰۃ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کہیں لگا دیں، اور اگر آپ اس کو دل کی خوشی کے ساتھ اور صحیح درست زکوٰۃ کے مستحقین کو وہ پہنچا دیتے ہیں تو آپ کو بھی
زکوٰۃ دینے والے کے جتنا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا کہ تاکہ لوگ بڑھ بڑھ کے نیکیاں کریں، ورنہ تو انسان یہ کہے کہ ثواب تو ان کو ملنا ہے، میں کیوں کروں؟ تو انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میرا بھی حصہ ڈل جائے۔ تو وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، اور کوئی بھی ایک دوسرے کا اجر کم نہیں کرتا کہ بیوی کو کتنا ملے گا اور شوہر کو، سب کو ملیں گے اجر، اور خازن کو بھی۔ مثلا یہاں پہ اس کیس میں خازن کون ہوگا کہ اگر خاتون خانہ باورچی کو کہتی ہیں کہ فریج میں وہ جو کل کا سالن پڑا ہے وہ اٹھا کر اس کو گرم کرو، اس کے ساتھ 2 روٹیاں لگاؤ اور باہر کسی بھی گزرتے ہوئے کو دے دو، اور باورچی جو ہے وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھتا اور اپنے دل کی خوشی سے اس کو گرم کرتا ہے، اس کے ساتھ روٹیاں لگاتا ہے، اور ساتھ وہ جا کے گیٹ پہ کسی بھی گزرتے ہوئے غریب مسکین کو دے دیتا ہے، تو باورچی کو بھی وہ کھانا کھلانے کا اجر ملے گا، وہ جو اس خاتون خانہ کو ملا، اور اس کا شوہر جو کام پہ اپنے دفتر گیا ہوا ہے اس کو بھی آٹومیٹیکلی اجر ملے گا، کیونکہ کمائی اس کی تھی جس میں سے یہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، همام کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفقت المرأة، جب خرچ کرتی ہے عورت، من کسب زوجہا، اپنے شوہر کی کمائی سے، ان غیر امرہ، اس کے اجازت کے بغیر، فلہا نصف اجرہ، تو اس کو ملتا ہے آدھا اجر اس سے، شوہر سے، ٹھیک ہے۔ غیر مفسدہ سے مراد ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال کو ناجائز مقامات میں خرچ نہ کرے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانا اگر شوہر کا ہے تو عورت اسے خرچ نہیں کر سکتی، اگر عورت کا ہے تو شوہر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیسے دے دے؟ تو اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ کھانا اگر شوہر کا ہے تو ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک گھروں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کو گھر کے کھانے میں سے فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرے گی تو اسے ثواب کیوں ملے گا پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر نے خرچ کرنے کی اجازت تو دی ہوتی ہے، مگر وہ اس موقع پر موجود نہیں ہوتا اور خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا، تو اس صورت میں شوہر کو بھی اجر ملے گا اور خاتون جو ہے اس کو آدھا اجر ملے گا، کیونکہ اجازت کے ساتھ اس نے نہیں خرچ کیا۔ بہرحال خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر بعض اوقات خرچ کرنے سے ثواب کے بجائے گناہ کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے، اور یہ ان صورتوں میں ہوتا ہے جب کہ خاوند ان جگہوں پر خرچ کرنے کو ناپسند کرتا ہو اور خاتون خانہ اسی کا مال ان جگہوں پر خرچ کرتی رہے جہاں پہ وہ ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض خواتین اپنے ہسبینڈ سے چھپ چھپ کے صدقہ کر رہی ہوتی ہیں اور انہی کے مال میں سے کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جہاں وہ کہتے ہیں وہاں پر ہی صدقہ کیا جائے۔ ہاں اگر عورت کا اپنا مال ہے تو پھر وہ اجازت کی بالکل بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو جہاں چاہے دے سکتی ہے۔ بابو من احب البسط فی الرزق، جس نے رزق میں وسعت کی خواہش کی، کیا یہ جائز ہے کہ انسان رزق میں وسعت کی خواہش کرے؟ قال حدثنا محمد بن ابی یعقوب الکرمانی قال حدثنا حسان قال حدثنا یونس قال محمد هو الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، من سرہ، جس کو خوش کرتی ہو یہ بات، ان یبسط، کہ کشادہ کیا جائے، لہو اس کے لیے، فی رزق ہی، اس کے رزق میں، او ینسأ، یا اضافہ کیا جائے، لہو اس کے لیے، فی اثرہ، اس کی عمر میں،
فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ رحم کے رشتے جوڑ کے رکھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس سے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور رزق میں کشادگی سے مراد ہے کہ رزق بڑھتا بھی ہے اور اس میں برکت بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور عمر میں اضافے سے مراد جسم میں قوت اور ہمت کا آنا بھی ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اس انسان کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی سی عمر میں بھی بہت ڈھیروں کام کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب جو ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے اس کا رزق اور عمر تو لکھ دیتا ہے، تو پھر یہاں پر کیا یہ چیز جو ہے یہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرتی ہے؟ تو یہ کانٹراڈکٹ نہیں کرتی، بلکہ یہ ہے کہ اس وقت ہی یہ بھی اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اگر یہ کام کرے گا تو رزق اور عمر ایسے ہوں گے، یہ کام کرے گا تو رزق اور عمر ایسے ہوں گے۔ ہماری سوچیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ ہمارے لیے ہماری تقدیروں میں کیا کیا چیزیں اور اسی کے ودن کیا کیا فلیکسیبلٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس لیے برکت کے معنی بھی لیے گئے ہیں کہ یعنی رزق میں اضافے سے مراد رزق میں برکت ہے، عمر میں اضافے سے مراد عمر میں برکت ہے، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا ایک صدقہ ہے، اور صدقے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رشتہ دار حسن سلوک دوسرے کا دیکھ کر دل کی گہرائی سے اس انسان کی کہ جو دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ اس کی عمر کی درازی کی اور اس کے رزق کی فراخی کی دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے نتیجے میں بھی اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ اور درازی عمر بھی جو ہے نا، عمر لمبی ہونا، اس سے بھی مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100 سال جیے، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اس کے اچھے برتاؤ سے لوگ اس کی اچھی تعریف کریں، زبانوں پر اس کا اچھا چرچا ہوگا، گویا کہ وہ مرا ہی نہیں۔ سچی ناموری جو کہ مانگی ہے انبیاء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ سے، وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مجھے سچی ناموری عطا فرما بعد میں آنے والوں میں۔ تو یہ ہماری صلہ رحمی جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں کہ ہمیں دنیا سے جانے کے بعد لوگ کس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ اور امام بخاری کا یہاں پر حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ خرید و فروخت اور تجارت سے مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اور اس رزق کی فراخی کے کچھ باطنی انٹینجبل اسباب بھی ہیں، مثلا صلہ رحمی کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسیئہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھار خریدنا۔ قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراہیم الرہن فی السلم، کہ ابراہیم نخعی کی مجلس میں ہم نے ذکر کیا کہ ہم نے ادھار لین دین میں کوئی گروی رکھنے کا، رہن گروی، ادھار لین دین میں سلم۔ فقال، تو انہوں نے کہا، حدثني الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ مجھ سے اسود نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشترا طعاما، خریدا تھا کچھ کھانا، من یہودی، ایک یہودی سے، الی اجل، ایک مدت کے لیے، اور دیا کیا تھا واپسی، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيدٍ، اپنی لوہے کی زرہ گروی رکھی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا کیسا وقت آیا ہے کہ اپنی بیویوں کو کھانا دینے کے لیے، اور وہ کھانا ہوتا کیا تھا، یا جو یا گندم، اور وہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی۔ اور اس میں جو ہے لکھا ہے شارحین نے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سود خور یہودی سے قرض کا معاملہ کیا، لیکن کسی مسلمان سے قرض نہیں لیا، کیونکہ مسلمان تو عقیدت کی بنا پر آپ کو مفت میں دے دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول نہیں بنا رکھا تھا
کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے دیں اور میری خدمت کریں اور میرے کھانے پینے کا بندوبست کریں. آپ کسی کا اس طرح سے احسان لینا پسند نہیں فرماتے تھے. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء وقال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے بخبز شعیر ایک روٹی لے کر جو کی وإحالة سنخة اور چربی باسی وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور بے شک اس وقت رہن رکھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درعا لہ اپنی زرہ بالمدینتی مدینہ میں عند یہودی ایک یہودی کے پاس وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ اور اس سے کچھ جو لیے تھے اپنے گھر والوں کے لیے وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ما امسا عند آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساء بر ولا ساء حب. سبحان اللہ. آل محمد کے پاس کبھی شام کے وقت ایک سا گیہوں یا کسی اور غلے کا جمع نہیں رہا کہ ایک سا جو ہے وہ گیہوں بھی پڑا ہوا ہے گھر میں اور ایک سا گندم بھی پڑا ہوا ہے. ہمارے گھروں میں آٹا بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، میدا بھی ہوتا ہے، بیسن بھی ہوتا ہے، اور پھر اور بھی کوئی چیز ہو تو دلیوں کی قسمیں جو ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں کہ کارن فلیکس ہے تو پورج ہے تو کس کمپنی کا ہے تو امپورٹڈ ہے کہ پاکستانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی دو غلے اکٹھے ایک وقت پہ نہیں رہے. وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں. ان کو پرووائیڈ کرنا، آگے سے کئیوں کی پچھلے ہسبینڈز کی اولادیں بھی تھیں تو پرووائیڈ کرنے کا طریقہ یہ تو کر لیا کہ یہودی کو لوہے کی زرہ دی کہ کچھ جو دے دو، لیکن یہ نہیں کیا کہ آپ سب لوگ میرے گھر میں کھانا بھیجا کریں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازہ کھولتے تو کیا انصار نے یہ دروازہ نہیں کھولنا تھا؟ تو کبھی کوئی نیبر جو ہے وہ بکری کا دودھ بھیج دیتے، کبھی کوئی کھجوریں آ جاتی، کبھی گوشت روٹی آتا، کبھی آ جاتا. معمول نہیں تھا. معمول یہ تھا کہ میں خود کروں گا، میرے پاس نہیں ہے تو میں اپنی چیز ادھار دے کے کچھ لے کے کر لوں گا، میں خود کروں گا. سبحان اللہ. بہرحال امام بخاری یہاں پر حدیث کو قرض کے معاملے کی وجہ سے لائے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ادھار پر اشیاء کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور ادھار جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت. اور دراصل امام بخاری ان حضرات کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو ادھار کا معاملہ کرنے کو ٹوٹل ناجائز کہتے ہیں. اور ان کی جو دلیل ہے جو ادھار کو ناجائز کہتے ہیں وہ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار پر کچھ سامان خریدا اور بعد میں فرمایا کہ آئندہ میں اس وقت خرید و فروخت کروں گا جب میرے پاس اس کی قیمت ہوگی. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اور یہودی سے جو یہ زرہ گروی رکھنے کا جو واقعہ ہے یہ تو بالکل عمر مبارک کے آخری حصے کا واقعہ ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ زرہ واپس نہ لے سکے، اور یہ غالباً بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھڑوائی تھی. تو اشد ضرورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے. بابو کسب الرجل وعمله بیدہ آدمی کا خود کمانا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا. قال حدثني اسماعیل بن عبد الله قال حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت
لما استخلف ابو بکر الصدیق، جب خلیفہ منتخب کر لیے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا لقد علم قومی، کہ بے شک میری قوم جانتی ہے، ان حرفتی، کہ میرا کاروبار، لم تکن تعجزو، نہیں ہے ناکافی، ان معونت اہلی، میرے اہل و عیال کی سسٹیننس کے لیے، ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، لیکن اب میں مشغول ہو گیا ہوں مسلمانوں کے معاملات میں، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِّنْ هَذَا الْمَالِ، اور لہٰذا ابو بکر کے اہل خانہ اس مال سے کھائیں گے، وَأَحْتَرِفَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، اور وہ خود مسلمانوں کے مال و اسباب کی نگرانی کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کے لیے خود کمایا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے جس کو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو وہ اپنی پرانی عادت کے مطابق کپڑا سر پر رکھ کر بازار جانے لگے، تو عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا تجارت کے لیے بازار جا رہا ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے کہ اب یہ خلیفہ وقت ہیں، یہ اگر تجارت میں لگے رہیں گے تو اس میں کئی قباحتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، ان کا وقت تجارت میں لگے گا، اور تو پھر یہ اتنی بڑی جو ایک ذمہ داری ان کے اوپر آئی ہے اس کو کیسے نبھائیں گے اگر یہ اپنے بزنس ہی کرتے رہیں گے۔ اور نمبر دو یہ کہ خلیفہ وقت ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈر پریشر آ کے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، یا یہ کہ آپ کو کوئی ایسی فیور کرے کہ جس سے آپ واپسی اس کو کچھ ایسا آپ کو فیور کرنا پڑے یا آپ کریں کہ جس سے عام طور پر اسلام کا یا مسلمانوں کا یا ریاست کا نقصان ہوتا ہو۔ تو لہٰذا ان حضرات نے باہمی مشاورت سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پریشر میں نہ آتے، اور ڈیفینیٹلی وہ نہ آتے، لیکن اصول تو پھر ہر کسی کے لیے ہوتا ہے نا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکاری حاکم بیت المال سے اپنی اجرت لے سکتا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکاری مال کو کاروبار میں نہیں لگاتے تھے۔ اور بہت سی ان کے بارے میں پھر ایمان افروز ان کی جو سیرہ ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ان کی بیوی نے کچھ بچا کے بیت المال سے جو آتا تھا تو ایک دن کھیر بنا لی، تو انہوں نے کہا یہ کھیر کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا میں نے پیسے سیو کیے اور آج کھیر بنا دی۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے اتنے پیسے ایکسٹرا ہیں ہمیں جو ملتے ہیں، تو لہٰذا میں کم کروا دیتا ہوں بیت المال سے اپنا وظیفہ۔ قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمال انفسہم، عمال مزدوری کرتے تھے، مزدور تھے، انفسہم اپنے لیے، یعنی اپنے کاموں کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنی آمدن کے لیے مزدوری کیا کرتے۔ فکان یکون لہم ارواح، تو ان کے پھر جسم سے پسینے کی اسمیل آتی تھی۔ فقیل لہم، تو ان سے کہا گیا، لو اغتسلتم، اگر تم لوگ غسل کر لیا کرو تو بہتر ہوگا، خاص طور پر مسجد میں آنے سے پہلے۔ رواہ حمام عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ۔ اور انتہائی غربت کا دور تھا، زراعت، محنت، مزدوری، تجارت، ہر چیز میں بہت مشقت لگتی تھی، اور ان کے پاس اون کے موٹے کپڑے ہوتے پہننے کو، اور جب وہ انہی کپڑوں میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد آتے تو پسینہ آنے کی وجہ سے ان کے جسم سے ناگوار قسم کی اسمیل آ رہی ہوتی، تو انہیں تلقین کی گئی کہ اگر غسل کر لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ ناگوار جو پسینے کی اسمیل ہے اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور حدیث یہاں پر اس لیے آئی ہے کہ صحابہ کرام خود محنت و مشقت کرتے، دوسروں پر بوجھ بننا انہیں گوارا نہیں تھا۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنی عیسیٰ بن یونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احد طعاما قط،
کسی شخص نے کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا خیرن جو بہتر ہو من ان یاکل من عمل یدہ اس کھانے سے جو اس نے کھایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کما کر وَإِنَّ نبی اللہ داود علیہ السلام اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام داود نبی علیہ السلام کان لا یأکل الا من عمل یدہ وہ کھایا نہیں کرتے تھے سوائے اپنے ہی ہاتھ کی کمائی کا. اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ انسان کا بہترین جو ذریعہ آمدن ہے وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے وہ کوئی چیز کماتا ہے. قرآن کریم کا بیان ہے کہ وہ زریں بناتے تھے، حالانکہ وہ اس کے محتاج نہیں تھے، وہ تو زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے اور اتنی بڑی ان کی بادشاہت تھی وہ تو، اور پھر بھی اپنے کھانے پینے اور گھر کے گزر اوقات کے لیے انہوں نے اپنا ایک کام شروع کر رکھا تھا. معیشت جو ہے نا اکانومی، اس کے 3 مین ذرائع ہیں، پوری تاریخ انسانی میں یہی رہے ہیں: زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت. ایگریکلچر، بزنس، انڈسٹری. تو اس میں یہ علماء نے بحث کی ہے، بعض حضرات تجارت کو افضل کہتے ہیں، کچھ زراعت کو بہتر کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی انسان حق حلال کا کماتا ہے تو وہ ان تینوں میں سے کہیں سے بھی کماتا ہے تو وہ پاکیزہ اور بہترین ہی ہوتا ہے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہتے تھے، یعنی مولا عبد الرحمن ابن عوف. ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف تو خود ایک صحابی ہے نا، ان کے آزاد کردہ غلام ابی عبید مولا عبد الرحمن ابن عوف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ یہ کہ کوئی تم میں سے لکڑیاں جمع کرے، احدکم تم میں سے کوئی، حزمتن ایک گٹھا، علی ظہرہ اپنی پشت پر، خیرن یہ بہتر ہے، من ان یسأل احدا کہ وہ مانگے کسی سے، ہاتھ پھیلائے اس کے آگے، فیعطیہ او یمنعہ تو وہ یا تو اس کو دے اور یا وہ اس کو روک دے، نہ دے، منع کر دے کہ میں نہیں دے سکتا. تو ہاتھ پھیلانے سے کیا بہتر ہے؟ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان اتنی مشقت کر لے، جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے، اپنی پیٹھ کے اوپر لادے، بازار میں آ کے بیچے، کتنی بھی ہو جائیں گی اور کتنے کی بھی بک جائیں گی، لیکن وہ پھر بھی بہتر ہے اس سے کہ انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ مجھے کچھ دے دو، میرے پاس روٹی نہیں ہے. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله یعنی یہاں پر رسیوں کو لے کر اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر تجارت جو پاک بازی کے ساتھ ہو. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.